تفسیر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 57 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں ان کو کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں میہ برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید تم اس مشاہدے سے سبق حاصل کرو. تو پیچھے بھی اللہ کی رحمت کا ذکر تھا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری کے طور پہ. خوشخبریاں لیے ہوئے آتی ہیں اپنے آگے آگے اللہ کی رحمت کے آگے آگے. تو ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا اپنی جگہ سے ہلنا، بارش کا برسنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں. ساری کائنات اللہ کی رحمت کے اصول پہ چل رہی ہے. پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اتنے بھاری بادلوں کو، اتنے بوجھل بادلوں کو ہلکا سمجھ کے ایسے اڑا اڑا کر ہوائیں لے آتی ہیں. صحاباً ثقالاً ہیں، بڑے بھاری بھاری بادل ہیں. سقناہ، ہم ہانکتے ہیں یا برساتے ہیں، لبلد میت، ایک مردہ زمین کے اوپر اس کو. نہ صرف دیکھیں اللہ تعالیٰ ضروریات پوری کر رہا ہے بلکہ بہت خوبصورتی کے ساتھ پوری کر رہا ہے. نل کھول کر بھی پانی برس سکتا تھا. دوسری طرف کہاں یہ کہ بادل آئیں اور گھٹا چھائے اور ہوا چلے، پھر ٹپ 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 بوندیں جو ہیں وہ برسیں. ایسی بوندیں کسی شاور سے نہیں نکلتی. رین شاور نام تو رکھ دی انہوں نے شاوروں کے، لیکن بارش کی طرح پھر بھی پانی نہیں آتا اس کے اندر. اپنی خوبصورتی ہے بارش کی، اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے بارش کی جب وہ آتی ہے، ایک اس کے اندر ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے. جس طرح وہ نائٹروجن ایبزارب کرتی بھی آتی ہے فضا سے، اور کس طرح پلانٹس کے لیے وہ نائٹروجن فائدہ مند ہے، اس کی تو بات ہی اور ہے. اچھا بائی دا وے، بارش میں نہا بھی لیا کریں کبھی بارش کے پانی کے اندر، اس لیے کہ اس میں بھی کچھ ایسے روایات آتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پانی ہے، بڑا صحت مند ہوتا ہے بارش کا پانی. تو کوئی آپ کے پاس پرائیویٹ جگہ ایسی ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتی کہ کس طرح سے آپ کو بہرحال ایک اہتمام کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس موقع ہو تو ضرور پھر اس بارش کے پانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. عجیب فرحت ہوتی ہے، فریشنس ہوتی ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر اس سے زمین میں پڑے ہوئے بیج اگائے. فرمایا کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم مردوں کو نکال لیں گے. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم سبق حاصل کرو. مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جیسے کہ سبزی اگتی ہے. سبزہ نکلتا ہے جیسے، ایسے زمین میں لوگ پھدک پھدک کے باہر آ جائیں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ پتہ نہیں ایک ایک قبروں سے کتنے کتنے نکلیں گے، اللہ جانے ایک سپاٹ پہ کتنے دفن ہیں، سب نکل آئیں گے. اور بڑی بلیغ آپ دیکھیں یہاں تمثیل بیان کی جا رہی ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. جو زمین اچھی ہوتی ہے اپنے رب کے حکم سے خوب پھل لاتی ہے. یعنی جب یہ مردے نکلیں گے اور جو اچھے عمل کر کے گئے ہوں گے پھر وہ خوب پھل پائیں گے، اس کا بہت میٹھا پھل پائیں گے. اللہ کرے میں اور آپ ایسی زمین کی طرح ہوں، ہم نے اپنے اندر خوب خزانے جمع کر لیے ہوں انشاءاللہ اچھے اچھے اعمال کے. یخرج نباتہ باذن ربہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے پھر اس کا اچھا پھل پائیں گے. والذی خبث، اور جو خبیث ہے، بیکار ہے، ردی ہے، ناکارہ ہے، لا یخرج الا نکیدا، اس سے تو ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع کیا، جنہوں نے کوئی نیکیاں نہ کریں، جنہوں نے کوئی اچھی فصل نہ لگائی، جو بوئیں گے وہی تو کاٹیں گے. کریلا بوئیں گے کریلا نکلے گا، اور آم بوئیں گے آم نکلے گا. جیسا بیج ہوگا ویسا ہی اس کا پھل ہوگا.
تو جو عمل کرتے رہے اسی انجام کو پہنچو گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے بالکل بیکار ردی زندگیاں گزاری، ناقص بیکار قسم کی زندگیاں گزار دی فضول کاموں کے اندر، گناہوں کے اندر، تو ظاہر ہے وہ پھر ویسا ہی پھل، ویسا ہی نتیجہ ان کا انتظار کر رہا ہوگا. كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ. ہم اپنی نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ شکر ادا کرنے والے ہوں. اللہ کی نعمتیں تمام انسانوں، بلکہ انسان کیا تمام مخلوقات کو پہنچتی ہیں. نیک لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، نیک اعمال کی فصل زندگی میں لہلہاتی ہے. بد لوگ اپنے لیے کوئی نیکی کی کھیتی نہیں لگاتے، ہر نعمت اور زیادہ کفر میں اور زیادہ فساد کی طرف ان کو مائل کر دیتی ہے، بنجر زمین کی طرح. تو یہی دو طرح کی جیسے زمین کا ذکر کیا گیا کہ ایک اچھی ہوتی ہے البلد الطیب ہوتی ہے، اور دوسری کیسی ہوتی ہے نکیدہ خبوثہ. جیسی زمین ہے، اور انسان کس سے بنے؟ مٹی سے بنے. تو جیسی زمین کی دو قسمیں ہیں ایسی انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، اور انہی دو قسموں کا اب آگے ہم ذکر پڑھیں گے. آلموسٹ پھر وہ سورت کے آخر تک یہی ذکر چلتا چلا جائے گا کہ دو طرح کے انسان، دو طرح کے ان کے اعمال، اور پھر دو طرح کے ان کے انجام. چلیے تفسیر تو پوری ہو گئی ہماری، اب اگلا رکوع کرتے ہیں انشاءاللہ، ترجمہ کرتے ہیں اس کا ہم.